السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم وقف حسن کی مثالیں دیکھ رہے تھے، تو اس میں ہے کہ آیت کے درمیان میں وقف حسن کے بعد ابتدا کے لیے ما قبل سے اعادہ کرنا ضروری ہے۔ یعنی آیت کے درمیان میں آپ نے وقف حسن کیا، تو اب وقف حسن کے ما بعد سے آپ سٹارٹ نہیں کر سکتے۔ آپ ما بعد سے شروع کریں گے یا تو پھر بات بالکل سمجھ نہیں آئے گی، قاری کو بات یعنی سامع کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ بات کیا کر رہے ہیں۔ اس کا تعلق معنوی اور لفظی اسٹرانگ طور پر موجود ہوتا ہے پچھلی آیت سے، تو آپ آیت کے پچھلے حصے سے، تو آپ پچھلے حصے سے لوٹائیں گے اور اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ یعنی جب آپ آیت کے درمیان میں وقف حسن کریں گے تو آپ کو ما قبل سے اعادہ کر کے اور اس کو کمپلیٹ معنی و مفہوم پہنانا بے حد ضروری ہے۔ ٹھیک، تو اس کو کیسے کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ۔ اگر آپ یہاں سٹاپ کرتے ہیں تو آپ یہاں آپ کا وقف حسن ہوا، یعنی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی۔ اب آپ ما قبل سے اعادہ کر کے، یعنی یہاں سے جہاں سے ریڈ نظر آ رہا ہے، یہاں سے آپ پھر سے اس کی اعادہ کریں گے اور آپ پڑھیں گے والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث۔ تو پھر آپ اس آیت کو ادھر سے اعادہ کر کے، یعنی آپ نے وقف یہاں کیا، آپ کا سانس ٹوٹ گیا، آپ نے اضطراری وقف کر دیا، کیونکہ یہ وقف حسن ہے۔ وقف حسن اسی وقت کیا جاتا ہے جب اضطراری کیفیت ہوتی ہے، ورنہ وقف حسن نہیں کیا جائے گا کیونکہ بات کمپلیٹ نہیں ہوئی نا۔ تو اب آپ کا یہاں سانس ٹوٹ گیا تو آپ نے اس کو پھر سے اعادہ کر کے آپ نے لوٹایا اور پھر ما قبل سے ابتدا کی۔ ما بعد یعنی یہاں سے من الذهب والفضة سے نہیں شروع کر سکتے۔ اگر آپ کا یہاں وقف حسن ہو گیا ہے اور یہ آیت کا درمیان ہے تو آپ ما بعد سے سٹارٹ نہیں کر سکتے۔ یو ہیو ٹو گو بیک، آپ پھر سے اعادہ کریں گے اور پھر آپ اس کو کمپلیٹ کر کے آگے جائیں گے۔ ٹھیک، پھر ہم اس کی دیکھتے ہیں مثال ایک اور، جو آیت کے درمیان میں آپ کا وقف حسن ہو، جیسے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور جنہوں نے کہا ان کو وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور آپ ڈرائیے، وہ ڈراتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا۔ تو اب یہاں وقف حسن ہو گیا۔ اب آپ اس کو اعادہ کر کے لے کے آئیں گے۔ ہم یہاں ما بعد سے بالکل یہاں سٹارٹ نہیں کر سکتے، یہ قبیح ابتدا ہو جائے گا، یہ ابتدا قبیح ہو جائے گا، کیونکہ یہ بالکل معنی کو چینج کر رہا ہے۔ یعنی یہ ان لوگوں کی سٹیٹمنٹ ہے جو غلط بات کر رہے ہیں، جو کفر کر رہے ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کی بات ہے۔ تو ان کی بات کو ہم الگ کر کے نہیں، بلکہ ہم یہ بول کے بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں۔ تو قولو، وہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، بنا لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ولد۔ تو یہاں سے ابتدا کرنی بہت ضروری ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ قالوا اتخذ اللہ ولدا، ما قبل سے اٹھانا بے حد ضروری ہے، اعادہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو وقف حسن کے اوپر ما بعد سے ابتدا نہیں کی جا سکتی، بلکہ آپ پیچھے سے لوٹائیں گے اور پھر اس کو کنٹینیو کریں گے، تاکہ معنی و مفہوم اچھی طریقے سے واضح سمجھ میں آئے کہ یہ ان لوگوں کی سٹیٹمنٹ ہے جنہوں نے کفر اور شرک کیا ہے، یہ ہماری سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں تو نعوذ باللہ یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کہہ رہے، نو نو نو۔ اگلی مثال دیکھتے ہیں، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ اب ہمارا یہاں
وقف حسن ہو گیا. یہاں ہم نے یہ جو 2 لائنز دکھا رہے ہیں نا، یہاں اس کو کہتے ہیں وقف حسن، یہاں ہم نے کیا. اب ہم اس کی ماں بعد سے سٹارٹ نہیں کر سکتے، بلکہ ہم نے اس کو پیچھے سے لوٹانا ہے تاکہ بات اچھی طریقے سے معنی و مفہوم اچھی طریقے سے واضح ہو. پھر ہم یہاں سے اس کو لوٹا سکتے ہیں، الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور پھر یہاں سے آگے سے آیت کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک. تو آپ یاد رکھیے کہ آیت کے درمیان میں اگر وقف حسن ہو جاتا ہے تو پھر ماں بعد سے سٹارٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ ماں قبل سے اس کو جوائن کر کے آگے اس کو کنٹینیو کیا جائے گا. اب ہم اگلی دیکھتے ہیں ابتدا، اور وہ ہے ابتدا قبیح. اور وہ کون سی ابتدا ہے جو جائز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں ہے. اوکے، میں آپ کو پیچھے لے کر جاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ نے اس کو سٹارٹ کہاں سے کیا تھا. اوکے، اٹ ول بی لٹل فار بٹ آئی ہیو ٹو شو یو what you are learning. یہ ہماری اختیاری ابتدا ہم پڑھ رہے تھے، اس میں سے ابتدا حقیقی، پھر ابتدا اضافی. ابتدا اضافی کی ہم نے جائز تینوں اقسام دیکھ لی، وہ تھی تام، کاف اور حسن. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک غیر جائز ابتدا ہوتی ہے جو بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہوتی ہے، اور وہ ہے قبیح ابتدا. اس کا ایک ہی قسم ہے، وہ ہے قبیح. قبیح کا مطلب ہوتا ہے نو اٹس ناٹ، اس کو کہتے ہیں قبیح کا مطلب ہوتا ہے اگلی، یعنی بدصورت، یعنی یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور اب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ یہ ہوتی کیا ہے. ابتدا قبیح. ابتدا قبیح ایسی جگہ یا کلمے سے ابتدا کرنا جس میں بات کے معنی مفہوم کے اعتبار سے مکمل نہ ہو. یہ وہ شرط تھی جو پوروں میں موجود تھی کہ مکمل ہونے چاہیے، لیکن اب یہ ایسی غیر جائز ابتدا ہے جس میں معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی، اور یہ بالکل جائز نہیں ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسی ابتدا کی نہیں جا سکتی. اور اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ جس میں ابتدا سے پہلے والے کلام ما قبل کا بعد میں آنے والے کلام یعنی ما بعد سے لفظاً اور معنوی گہرا تعلق تھا، اور پھر آپ نے وہاں سے وقف کر کے اور پھر ابتدا کر دی. نو یو کانٹ ڈو دیٹ، اٹس ناٹ الاؤڈ، اٹس ناٹ permissible. پھر حکم کیا ہے، اس کی رولنگ کیا ہے؟ ابتدا قبیح کو اختیار کرنا ابتدا قبیح کو اختیاری طور پر کرنا قطعی غیر جائز ہے. یعنی آپ چوز کر رہے ہیں کہ یہاں سے آپ نے ابتدا کرنا ہے، یو کانٹ ڈو دیٹ. وقف حسن کے بعد آگے آنے والے کلام یعنی ما بعد سے ابتدا بھی قبیح کہلاتی ہے، جو میں نے آپ کو پیچھے ابھی ڈسکس کر کے بتایا تھا کہ اگر آپ یہاں سے ابتدا کر دیں گے تو بالکل قبیح ہوتی ہے. اوکے، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. یہ دیکھیے، ہم نے جیسے نعوذ باللہ یہاں سے آپ ابتدا کر دیں تو اٹ ول بی قبیح ابتدا. اگر ہم یہاں سے ابتدا کر دیتے ہیں تو وہ بھی قبیح ہے. اگر ہم یہاں سے ابتدا کرتے ہیں تو یہ بھی قبیح ہے. سو یو کین ناٹ اسٹارٹ وقف الحسن کو. اگر آپ اسٹاپ کرتے ہیں وقف الحسن پہ تو آپ کو اعادہ کرنا ضروری ہے ٹو کمپلیٹ دا میننگ. ٹھیک ہے. اور ابتدا قبیح اس طریقے کی ہوتی ہے جس میں معنی اور مفہوم پورے طریقے سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اور بعض اوقات معنی ہی کمپلیٹ چینج ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں قبیح ابتدا کو کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ. تو اصل میں یہاں تک کر کے اور پھر آپ واپس لوٹاتے تو پھر آپ اس کو صحیح طریقے سے فکس کر سکتے تھے، لیکن یہاں سے ہی آپ سٹارٹ کر دیں کہ نعوذ باللہ بعوضۃ فما فوقہا سے، یعنی آپ کا یہاں سانس ٹوٹا اور آپ یہاں سے آگے سے ابتدا کر دیں. نو یو کین ناٹ ڈو دیٹ. دس از ناٹ permissible. اور پھر یہاں سے جیسے تبت کے اوپر آپ روک دیں اور پھر یہاں سے سٹارٹ کر دیں اور آپ
نے پیچھے سے لوٹایا نہیں، تو یہ ابتدا قبیح ہے، قبیح، اگلی ابتدا، اگلی کا مطلب بدصورت ابتدا جو جائز نہیں ہے۔ پھر یخرجون الرسول، یہاں آپ نے توڑ دیا اور پھر آپ یہاں سے سٹارٹ کریں اور وہاں تک پڑھیں، میں پڑھنا بھی نہیں چاہتی، سو اس لیے یہاں سے دیکھیں، میرا کرسر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں سے ابتدا کر کے آپ یہاں لے کر جائیں، بالکل جائز نہیں ہے، نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں سے ابتدا کر کے آگے آیت کو نہیں لے کے جائیں، الا یہ کہ آپ پیچھے سے لوٹائیں اور پھر آگے تک پڑھیں، ٹھیک؟ تو انشاءاللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اچھی طریقے سے میننگ کو سمجھ سکیں اور اچھی طریقے سے آیت کو ابتدا کر سکیں۔ لیکن جس کو میننگ نہیں سمجھ میں آتا وہ آیت کے اوپر ہی وقف کرے تو سیف وقف ہوگا، اور آیت کے بعد سٹارٹ کریں تو سیف ابتدا ہوگی۔ لیکن اگر آپ کا کوئی اضطراری طور پر آپ کی ٹوٹ جاتی ہے، آپ کی سانس ٹوٹ جاتی ہے، آپ کو کھانسی آ جاتی ہے، تو آپ ما قبل سے اس کو اعادہ کر کے آگے لے کر آئیے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کفایت کریں گے، وہ کافی ہو جائے گی آپ کی۔ پھر اس کی ہم ایک ہی نظر میں دیکھتے ہیں کہ مختلف اقسام کے وقت کے بعد ابتدا کا خلاصہ کیا ہے، کہ وقف جو ہے وہ تام ہوا تو اس کی ابتدا بھی تام ہوگی، یعنی ہم نے ایک ایسا سٹاپ لیا جو کمپلیٹ سٹاپ تھا، جس میں معنی مفہوم کے اعتبار سے کمپلیٹ تھے، اس کا پچھلے سے کوئی معنوی یا لفظی تعلق نہیں تھا، تو وہ کمپلیٹ سٹاپ ہوا، تو اس کے آگے آنے والا جب ہم ما بعد سے ابتدا کریں گے تو وہ ابتدا تام ہوگی، کمپلیٹ، اور دیٹ از پرفیکٹ اینڈ دیٹ از جائز، یو کین ایزیلی ڈو دیٹ اینڈ یو شوڈ بی ڈوئنگ دس ٹائپ آف ابتدا، ٹھیک؟ اب آپ نے وقف کافی کیا، وقف کافی کیا، تو اس کے ما بعد سے ابتدا کرنا کافی ہوگی، وہ بھی کیا ہوگی؟ جائز، کی جا سکتی ہے، بالکل کی جا سکتی ہے، یو کین ڈو دیٹ، گو اہیڈ۔ اگر آپ نے وقف کافی کیا ہے تو اس کے ما بعد سے اٹھانا جو ہے وہ ابتدا کافی کہلائے گی۔ اب آپ نے وقف کہاں کیا ہے؟ یہ راس الآیا کے اوپر حسن کیا ہے، یعنی وقف آپ نے سٹاپ اپنی تلاوت کی سٹاپ وہاں کیا ہے جہاں سے آیت فنش ہو رہی تھی اور وہاں حسن سٹاپ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد آپ نے جب ما بعد سے اٹھایا ہے، ابتدا کی ہے، تو وہ حسن تھی، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، بالکل جائز ہے، کیونکہ آپ نے آیت کے اوپر اختتام کیا تھا اور بعد میں سٹارٹ کیا، تو آیت کے اوپر آپ سٹاپ کر سکتے ہیں اور بالکل جائز ہے۔ لیکن بات یہ ہوئی یہاں کہ ایسی جگہ وقف آپ نے، یہ دیکھیے، وقف آپ نے ایسا کیا جو وسط الآیا میں آپ نے وقف کیا، اور وہ وقف کیسا تھا؟ حسن تھا۔ حسن میں ایسا ہوتا ہے جس میں آپ کا معنوی اور لفظی تعلق پچھلے آیت سے موجود ہوتا ہے، وہ آپ نے حسن وقف کر دیا، ٹھیک ہے؟ کسی بھی طریقے سے وجہ سے کیا، اضطراری کیا یا آپ نے کر دیا، تو آپ نے اس کو ما قبل سے اٹھانا ہے، یعنی پہلے آنے والے حصے سے اس کو ملا کے آگے پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ابتدا اس کے بعد سے کر دی تو وہ قبیح ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو وہ قبیح ہوگا سٹارٹ، سو یو کین ناٹ ڈو دیٹ، ما بعد سے ابتدا نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ نے وسط الآیا کے اوپر حسن وقف کیا ہے تو آپ اس کو ما بعد سے نہیں اٹھا سکتے، بلکہ آپ کو ما قبل سے اعادہ کرنا ہوگا۔ ما بعد کا مطلب ہوتا ہے جو بعد میں آ رہا ہو، اور ما قبل کا مطلب ہوتا ہے جو پہلے ہو، تو ما قبل جو پہلے آیت کا حصہ ہے
اس سے ملا کے آپ آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں، ماں بعد سے ابتدا نہیں کر سکتے. یہ آپ کو اس کی بتا رہے ہیں قبیح کب ہوگا کہ اب آپ ماں بعد سے ابتدا کریں گے. پھر ایک اور مثال کیا ہے کہ ایک اور صورت کیا ہے کہ وقف آپ نے کیا قبیح ہے، وقف آپ نے کبھی کیا اور اس کے ماں بعد سے اٹھانا بھی ابتدا ہے کبھی ہوگا. یعنی ایسی جگہ پہ آپ نے وقف کر دیا جو بالکل مڈل آف آیا تھی اور بالکل معنی مفہوم کے لیے اعتبار سے بالکل وہ پیچھے سے اچھی طریقے سے تعلق تھا اور ابھی بات کنٹینیو تھی، لیکن آپ نے بیچ میں وقف کر دیا. اور پھر اگر اگر آپ نے ماں بعد سے اٹھا دیا اور ماں قبل سے اعادہ نہیں کیا تو وہ ابتدا قبیح کہلائے گی. یہ صورت بالکل بھی جائز نہیں ہے، یہ صورت بالکل جائز نہیں ہے. یعنی وقف کبھی بھی نہیں کیا نہ جائز، اور پھر وہاں سے ابتدا ماں بعد سے ابتدا کرنا بھی وہ کبھی ابتدا ہوگی. اینڈ دس از ناٹ permissible. پھر ہم نے ابتدا حقیقی دیکھتے ہیں جس میں آپ نے بالکل قطع کر دیا تھا، آپ نے اپنی یومیہ تلاوت فنش کی تھی اور آپ نے اگلے دن آپ نے قرآن کھولا. اس کو ابتدا حقیقی میں نے آپ ایک مثال کے طور پہ بتا رہی ہوں، اور اس کو ابتدا حقیقی کہتے ہیں. یعنی آپ نے اسکریچ سے اپنی ابتدا کو شروع کیا ہے. تو اس میں رولنگز کیا ہے؟ آیت کی آخر میں قطع کے بعد قرات کی ابتدا کرنے کو ابتداء حقیقی کہتے ہیں. یعنی آیت کی آخر میں آیت آپ نے فنش کی، آپ نے اپنی تلاوت تو ڈسکنٹینیو کر دیا، آپ کسی اور کام میں مشغول ہو گئے اور پھر آپ نے کہا کہ اوکے میں پھر سے سٹارٹ کرتا ہوں اپنی قرآن کی تلاوت، آپ نے پھر سے شروع کی. تو اس کو کہتے ہیں ابتداء حقیقی. یعنی قطع کے بعد، قطع کا مطلب ہوتا ہے ایک پوری ایکٹیویٹی کو کاٹ دینا اور دوسری ایکٹیویٹی شروع کر دینا. تو قطع کیا آپ نے قرآن کی ریسیٹیشن کو اور پھر آپ واپس آئے ہیں پڑھنے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں ابتداء حقیقی. تو ابتداء حقیقی کے لیے استعاذہ پڑھنا ضروری ہے. استعاذہ کا کیا مطلب ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کا ابتدا کریں تو آپ استعاذہ پڑھیں. ابتداء حقیقی جس جگہ سے کی جاتی ہے وہاں سے آیت کے معنی صحیح و مکمل ہونے چاہیے. سو بی شیور کہ آپ نے وقف جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہو، اور پھر آپ آگے سے جب آپ اس کو سٹارٹ کریں تو ابتداء حقیقی جو ہے اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے پورے اپنے معنی مفہوم کے ساتھ اچھا ابتدا ہو. ابتداء حقیقی دو قسم کی ہوتی ہیں، ابتداء حقیقی حسن اور ابتداء حقیقی غیر حسن. ابتداء حقیقی حسن وہ ہوتی ہے جس میں وقت تام یا وقف کافی ہو، اور وقف کافی کے بعد ابتدا کو ابتداء حقیقی حسن کہتے ہیں. ایسی ابتدا کرنا جائز ہے جس میں آیت کے معنی صحیح اور مکمل رہتے ہیں، اور ایسا ہی کرنا چاہیے. یعنی یا تو وقف تام کیا ہو یا وقف کافی کیا ہو آپ نے وہاں. اسی لیے آپ لوگوں کو یہ آیت کے سٹاپس دکھائے جاتے ہیں اور یہ اچھی طریقے سے بتایا جاتا ہے تاکہ آپ وہاں اچھی طریقے سے وقف کریں اور پھر اپنی تلاوت کو ڈسکنٹینیو کریں، اور پھر اگلے دن جب آپ شروع کریں گے تو وہ ابتدا تام ہوگا. حقیقی غیر حسن، ابتدا حقیقی غیر حسن میں ہوتی ہے وقف حسن یا وقف قبیح کے بعد ابتدا کو ابتدا حقیقی غیر حسن کہتے ہیں. ایسی ابتدا کرنا جائز نہیں ہے جس میں آیت کے معنی نامکمل یا فاسد ہوں. سو بی ویری کیئرفل کہ کبھی آپ ایسی جگہ کے اوپر وقف نہ کریں، آیت کے درمیان میں نہ وقف کریں، یا ایسی جگہ پہ وقف نہ کریں جہاں جہاں سے بالکل معنی مفہوم مکمل نہ ہو آگے سے پڑھنے سے. تو آپ اچھی طریقے سے آیت پہ سٹاپ کریں گے تو ایسا موقع آپ کو نہیں ہوئے گا. لیکن اگر آیت کے بغیر آپ اس طریقے سے سٹاپ کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ وقف حسن ہو یا وقف کبھی ہو، اور اگلے دن جب آپ اس طرح سے سٹارٹ کریں تو وہ ابتدا
کبھی ہو سکتی ہے. سو بی ویری کیئرفل، ڈونٹ ڈو دیٹ. تو وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہاں تک ہمارا یہ ابتدا کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرے ہم سے یہ ساری کوششیں قرآن کو پڑھنے کی، اور قرآن کو ہمیں اچھی صحیح فہم دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اچھی طریقے سے ابتدا اور اچھی طریقے سے وقف کر سکیں. اور یہ بے حد ضروری ہے. اور لیکن اگر کوئی انسان نہیں جانتا معنی کو، مفہوم کو، تو بالکل یہ سیف سائڈ ہے کہ وہ آیت کے اوپر ہی وقف کرے، اور پھر ابتدا جو ہے انشاءاللہ سیف ہوگی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.